بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا نہایت رحم والا ہے، اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن پر میرا رب ایمان والوں سے بھی کہتا ہے کہ اے ایمان والوں، میں اور میرے ملائکہ اس نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود السلام بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود السلام بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری عقیدت رمضان SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو خلوص بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن، اور ہم مسلمانوں کو ظاہر یہ اعزاز ہے کہ یہ جمعۃ المبارک کو ہم عیدوں کی طرح مناتے ہیں، اور جمعہ جو ہے وہ دنوں کا سردار بھی ہے، اور خاص طور پر اس جمعے کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے ہم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام بھیجتے ہیں۔ اور آپ ایک بار حضور پر درود بھیجتے ہیں، اللہ پاک 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں آپ کا اضافہ کرتا ہے، اور 10 درجات آپ کے بلند ہوتے ہیں، اور 10 گناہوں آپ کے معاف ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے دیکھنے والوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ باقاعدہ جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھروں میں نشست لگایا کریں، اپنے بچوں کو ترغیب دیا کریں آج کے دن کہ جتنا ہو سکے حضور پر آپ درود پاک کا اہتمام کر کے حضور پر درود السلام بھیجا کریں۔ تو سامعین، ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جو کہ قاری اسامہ رحمانی نے بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن پاک فرمائی، اور میں تو یہ کہوں گا کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ہمارے ساتھ معروف نعت خواں محترمہ ثنا سید صاحبہ موجود ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری اس خوبصورت نشریات میں، اور میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کی طرف۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الصبح بدا من طالعته واللیل دجا نعمت کا خزینہ ہے مولا، گنجینہ رحمت ہے مولا، ہادی ہے تمامی امت کے، اور راہ نما ہے شریعت کے۔ اللہ 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 اللہ
ماشاء اللہ سامعین، آپ نے سماعت کی ثنا سید کی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت جو کہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے پیش کی. اور خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. صدا کرنا تھا میرے بس میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے. وہ تو سامعین ہمارا سیگمنٹ ہے قصص الانبیاء جو کہ مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب بہت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں. میں قبلہ سے پوچھتا ہوں کہ آج کس نبی کا آپ ذکر فرمائیں گے قصص الانبیاء میں؟ جی آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے. ماشاء اللہ، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، آپ کی والدہ صاحبہ کا نام ہے سیدہ مریم علیہ السلام. کیونکہ سورہ مریم کی مختلف آیات کے اندر آپ کا ذکر خیر موجود ہے. یہ اللہ کی شان ہے محترم شہزاد سعیدی صاحب کہ رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے. رب چاہے تو بغیر باپ کے بھی بیٹے کو پیدا کر سکتا ہے، اور رب چاہے تو باپ سے بھی پیدا کر سکتا ہے. وہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ جو چاہے. تو یہاں میں انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے حاضرین کی سماعت کی نظر کروں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے، اللہ کے حکم سے آئے، اور جب ان کے گریبان میں آ کر کے پھونک مانگ رہی اور ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. تو حضرت مریم علیہ السلام بڑی حیران تھی کہ میرے ہاں بیٹے کی ولادت، بچے کی ولادت کیسے ممکن ہے اور کیسے ہوگی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا بس اللہ کا حکم ہے، اللہ جو کرنا چاہے رب کر سکتا ہے. حاصل کلام یہ کہ جب جبریل امین نے پھونک ماری تو اس کے نتیجے میں جناب سیدہ مریم کو حمل ٹھہر گیا، اور جب حمل ٹھہر گیا تو آپ انتہائی پریشان حال تھی. ظاہر سی بات ہے میری قوم مجھ سے سوال کرے گی، مجھ سے پوچھے گی، میرے گھر والے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، تو اس حوالے سے میں انہیں کیا جواب دوں گی. اور آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جناب سیدہ مریم علیہ السلام بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، بہت بڑی عبادت گزار تھی. یہاں تک کہ جب حمل ٹھہر گیا دن آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر آپ جو ہے وہ ایک تنہائی کے اندر گھر سے دور ایک مقام کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں، اور وہاں جا کر کے جیسے ہی بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو آپ کی پریشانی بڑھتی چلی گئی. اللہ رب العالمین نے آپ کو بار بار تسلی بھی دی کہ اے مریم آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، اتنے دور آئی ہو تو اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کرے گا، تمہیں رزق بھی دے گا، تمہیں پانی بھی دے گا، اور رب سارا اہتمام تمہارے لیے کر دے گا. یہاں کلام الرحمن کے اندر مفسرین نے تفاسیر کے اندر پوری تفصیل لکھی ہے. مختصر یہ کہ آپ کو حکم ہوا کہ اس کھجور کے درخت کے پاس چلی جائیں. آپ وہاں چلی گئی، اور اس کھجور کے درخت کے نیچے جب آپ گئی تو حکم ہوا کہ اب اس درخت کو ہلائیں آپ. اب یہاں مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی کہ حالانکہ وہ کھجور کا سوکھا ہوا تنا تھا، اللہ کا حکم تھا نا، آپ نے اس کو ہلایا، وہ سوکھا ہوا تنا ہرا بھرا بھی ہو گیا، اس سوکھے ہوئے تنے پر پھل بھی آ گیا، اور وہ پھل پک بھی گیا، اور بس اس درخت کو ہلانے کی دیر تھی کہ اللہ کریم نے وہ پھل بھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش حاضر کر دیا. آپ وہ کھاتی رہی، پانی کا بھی اہتمام ہو گیا، ساری چیزیں. حاصل کلام یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد ولادت کے بعد بھی آپ کی پریشانی ختم نہیں ہو رہی کہ میری قوم مجھ سے پوچھے گی، سوال کرے گی، میں کیا جواب دوں. اب یہاں دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی اور ولادت کے بعد ہی آپ نے کلام کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے تسلی دی کہ ماں آپ گھبرائیں نہیں، جب لوگ آپ سے یہ سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب میں خود دوں گا. سبحان اللہ. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا نبی ہوں، اور میری ولادت کے وقت بھی مجھ پہ اللہ کا سلام ہوا،
اور میری موت کے وقت بھی مجھ پر سلام ہوگا، اور جب میں زندہ کیا جاؤں گا مرنے کے بعد، موت کے بعد، تب بھی اللہ کا مجھ پر سلام ہوگا۔ رب نے مجھے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور جب تک میں زندہ ہوں میں ان تمام چیزوں کو پورا کروں گا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام جب اس بچے کو لے کر قوم کی طرف گئی، اب قوم کے سوالات تھے کہ اے مریم، بلکہ ان کے بھائی حضرت ہارون سے پوچھا۔ اب یہ ان کے بھائی تھے حضرت ہارون، ایک تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ نہیں، یہ حضرت مریم کے بھائی تھے۔ ان سے پوچھا کہ تمہارے باپ اور تمہاری والدہ وہ تو ایسے نہیں تھے، یہ تمہاری بہن مریم نے کیا کیا ہے؟ یہ بچے کی ولادت وغیرہ۔ تو خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا ذکر خیر کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھانا تھا، تو محترم حضرات یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، آپ کا یہ مقام ہے کہ ولادت کے وقت ہی آپ نے قوم کو بتا دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنا کر کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سیگمنٹ ہمارا قصص الانبیاء جس میں مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنایا ماشاءاللہ۔ اور مطلب سامعین، اپنے پینل کا میں تعارف کراتا ہوں آپ سے، لیکن ہم لیں گے چھوٹا سا وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے ہمارا سیگمنٹ ہوگا عالم اور ہم آج بھی جو گفتگو ہے ہماری وہ یہی ہے کہ ہمیں کس طرح رمضان المبارک گزارنا چاہیے، اور جو مساکین اور جو فقراء ہیں ان کا ہمیں کس طرح خیال کرنا چاہیے، خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا ہمیں کس طرح خیال کرنا چاہیے۔ SRN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات عقیدت رمضان۔ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، آپ نے کہیں نہیں جانا۔